پاناما لیکس کیس میں جماعت اسلامی کے وکیل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے تقریر میں لندن فلیٹس کی ملکیت تسلیم کی، اثاثے چھپانے پر وہ نااہل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ملکیت تسلیم کی گئی ہوتی تو اتنی مشقت ہی نہ کرنی پڑتی۔ امجد بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ پاناما لیکس کیس کی سماعت جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے لندن اثاثوں کو چھپایا، انہوں نے حلف کی بھی خلاف ورزی کی، اسی لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ توفیق آصف کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ کی تقریر میں 1993 سے لندن فلیٹس کی ملکیت تسلیم کی، جس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ انہوں نے کس جگہ ملکیت تسلیم کی، یہ بات کہاں مانی گئی؟ اگر ایسا ہوتا تو عدالت اتنے دنوں سے یہ کیس کیوں سن رہی ہے؟ جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ اگر وہ تسلیم کر لیتے تو عدالت کو اتنی مشقت ہی نہ کرنا پڑتی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ فلیٹس کب خریدے گئے، نواز شریف کا ان فلیٹ سے کیا تعلق ہے، اور کیا یہ فلیٹس سیٹلمنٹ میں تو نہیں ملے؟ توفیق آصف نے کہا کہ لندن فلیٹس کا تذکرہ ظفر علی شاہ کیس میں موجود ہے، اس کیس میں نواز شریف فریق اول تھے، جس پر وزیر اعظم کے وکیل مختوم علی خان نے جواب دیا کہ ظفر علی شاہ کیس میں نواز شریف فریق ہی نہیں تھے۔ جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ لندن فلیٹ سے متعلق ظفر علی شاہ کیس میں کوئی فائنڈنگ نہیں دی گئی۔ جسٹس عظمت سعید نے توفیق آصف سے کہا کہ خدا کا خوف کریں، آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ نعیم بخاری پی ٹی سی ایل کیس میں دلائل دے اور کہیں کہ جو دلائل پاناما کیس میں دیے انہیں اسی کیس میں شامل کیا جائے، جس پر توفیق آصف نے ظفر علی شاہ کیس سے متعلق اپنے دلائل واپس لے لیے۔